عطا تارڑ اینڈ اعظم نذیر تارڑ صاحب جان جو ہیں وہ، اور دوسری جانب DGISPR دونوں ہی اس بارے میں اعلان کر چکے ہیں کہ اب کوئی رعایت نہیں ہوگی. اور آج پہلا دن ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد آج کیا صورتحال ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمان، سینیٹرز، خیبر پختونخوا حکومت، MPs، MNAs سب نے اور فیملی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں اڈیالہ جیل پہنچیں گے اور دمادم مست قلندر ہوگا، اور وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. اور انہوں نے تمام دھمکیاں مسترد کر دی ہیں جو حکومت کی طرف سے اور راولپنڈی کی طرف سے دی گئیں، کیونکہ یہ دھمکیاں اعظم نذیر تارڑ اینڈ عطا تارڑ صاحب نے تو براہ راست اناؤنس کیا، اس کے بعد غیر سرکاری ترجمان جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ایک طرف تو یہ دنگا فساد چل رہا ہے، دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے جناب کہ مائنس عمران خان کا جو فارمولہ تھا وہ تو ہوتا ہوا پورا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ہے کہ مائنس عمران صرف ایک صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے MNAs، سینیٹرز، MPs، خیبر پختونخوا حکومت، پوری کی پوری جماعت، پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی وہ سب کے سب بغاوت کرتے اور کہتے کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. اور بالکل اسی طریقے سے جیسے الطاف حسین کو MQM چھوڑ گئی تھی اسی طریقے سے PTI چھوڑ دیں. تو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سامنے آئی ہیں اس میں ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ ہے کہ کل سب سے پہلے تو کل جو پشاور میں جلسہ ہوا اس میں پارٹی کی طرف سے ایک میسج آ گیا اور کسی قسم کا نو مائنس عمران خان اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے ختم کرنے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے رجسٹ کرنے کا مطالبہ کیا. دوسری جانب کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور ارکان پارلیمان نے PTI کے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کی اور عمران خان صاحب کے پوسٹر، بینرز، تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں، اور اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا. تو وہ جو مناظر ہم نے دیکھے تو اس کے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ کچھ ایسا ہو کہ جس کے بعد MNAs جو ہیں وہ چھوڑ دیں یا ارکان پارلیمان. لہٰذا یہ بڑی ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ دھمکایا گیا، ڈرایا گیا اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ بس اب تو جناب قیامت ہی قیامت ہے اور سوموار کو ڈی چوک میں سب کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی. یہ میرا خیال ہے فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا، اور اس کا میں سادہ زبان میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کہ بس چمڑیاں ادھیڑ دی جائیں گی اور وہاں پہ ایک انبار لگ جائے گا لوگوں کا. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ DGISPR معافی مانگے اور اپنی جو پریس کانفرنس کی ہے اور جو انہوں نے پختون عوام کا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی تضحیق کی ہے، مذاق اڑایا ہے، آنکھیں ماری ہیں، اس کی معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک ہو گئی ایک طرف. دوسری جانب نواز شریف صاحب نے پلس ہونے کی کوشش کی تھی اس آئینی ترمیم اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں. 27ویں غیر آئینی ترمیم جب ہو گئی تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہونا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو لٹکایا گیا. تو اس نوٹیفیکیشن کو لٹکانے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب صرف یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو پلس کیا جائے اور قومی اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب اسٹیپ ڈاؤن کریں اور ان کی جگہ پہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے. یہ بنیادی نقطہ تھا جہاں پہ کام پھنس گیا تھا اور وہ فی الفور چاہتے تھے نواز شریف صاحب. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک عدد 2 اجلاسوں کی صدارت بھی کی اور کچھ گفتگو بھی فرمائی تھی. تو اب جو معاملہ سامنے آیا ہے، اب ہم نہیں بلکہ جاتی عمرہ کے لوگ جو ہیں وہ اور جو وہ دانشور جو بہت ہی زیادہ قریب ہیں نون لیگ کے، جاتی عمرہ کے اور راولپنڈی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے مائنس کا، وہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن نواز شریف صاحب مائنس ہو چکے ہیں اور اب نواز شریف صاحب کی واپسی، سسٹم میں واپسی، پارلیمان میں واپسی اور اقتدار کے ایوانوں میں واپسی وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. اور نوٹیفیکیشن میں جو تاخیری حربے استعمال کیے گئے اور 7 دن تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن لٹکائے رکھا، اور شہباز شریف صاحب کو جو بحرین سے برطانیہ بھیجا، انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری ایک پلاننگ تھی اور پلان کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا تاکہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بلیک میل کیا جا سکے اور ڈرایا جا سکے اور ڈرا کر بلیک میل کر کے انڈر پریشر کر کے کچھ باتیں منوا لی جائیں. اور
یہ ساری باتیں منوانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا. تو بہرحال وہ اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہو سکی اور نوٹیفیکیشن تو گیا ہو، لیکن اس نوٹیفیکیشن کے ہونے کی وجہ سے ایک معاملہ جو ہے وہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے 5 دسمبر سے آن ورڈ جو ہے اگلے 5 سال کے لیے وہ نوٹیفیکیشن کیا گیا. اب 28 نومبر رات 12 بجے جنرل صاحب ریٹائر ہو چکے تھے. تو 29 نومبر، 30 نومبر، 1 دسمبر، 2 دسمبر، 3 دسمبر، 4 دسمبر، یہ 6 دن جو ہیں یہ اس دوران پاکستان کی تاریخ میں نہ ہی کوئی آرمی چیف تھے اور نہ ہی کوئی چیف آف ڈیفینس فورسز تھے، اور جنرل آصم منیر صاحب ریٹائر ہو چکے تھے. اور اس لیے 26ویں غیرانی ترمیم، اس کے بعد 27ویں غیرانی ترمیم، اور دونوں آپس میں ٹکرا گئیں. اور ٹکرانے کے بعد یہ نتیجہ نکلا، نوٹیفیکیشن بر وقت ہوا نہیں. یہ نوٹیفیکیشن اصولاً ہونا چاہیے تھا 28 نومبر کو ہونا چاہیے تھا، اور 29 نومبر آنورڈ یہ آگے بڑھتا، تاکہ 28 نومبر کو جو ہی جنرل آصم منیر صاحب کی مدت ملازمت پوری ہوئی تھی 3 سال کی، تو اس سے اگلے دن وہ اپنا یہ کام کرتے. اب وہ 6 دن جو ہے وہ یعنی ایک دفعہ ریٹائرمنٹ پہلی ہوئی، اور اب بھی وہ 28 نومبر رات 12 بجے ریٹائر ہو چکے تھے، اور دوبارہ ان کو پھر چیف آف ڈیفینس فورسز بنا دیا گیا. یہ ایک آئینی قانونی سکم ہے، اہم نقطہ ہے جو کہ رہ چکا ہے. اب اس کی یہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی جب سمری پر دستخط کرنے کے لیے ان کو پتہ چلا کہ سمری پہ آج ہی دستخط کروائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ میڈیا پرسنز کو ایوان صدر بلا لیا تھا. اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی زرداری صاحب جو ہیں ان کو خیال ہو کہ کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے کچھ میڈیا پرسنز کو بلایا تھا، اور جن کا پھر ٹاکرا بھی کروایا گیا جنرل آصم منیر صاحب سے. وہ بھی ایک از خود اس کی بھی تھوڑی تھوڑی تحقیقات کی گئی ہیں کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں کسی کو نہیں پتہ تھا، اور ایوان صدر بھی کسی کو نہیں پتہ تھا کہ فیلڈ مارشل آ رہے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ بدگمانی پیدا ہو رہی ہے. اس سے اگلی خبر ہے کہ کل پھر یہ سوچا گیا کہ تقریب ہوگی، اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ جب چیف آف ڈیفینس فورسز آ جائیں گے، اور نوٹیفیکیشن اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ بہت بڑی تقریب کا انعقاد ہوگا اور بہت بڑی تقریب منعقد کی جائے گی. لیکن پھر یہ ہوا کہ کل چیف آف ڈیفینس فورسز کا انہوں نے چارج تو لے لیا، اور کل اس سلسلے میں تقریب ہوئی. یہ تقریب ہوئی GHQ میں، اور اس میں چیف آف ڈیفینس فورسز کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. تمام مسلح افواج نے، تمام فورسز نے جو ہے وہ گارڈ آف آنر پیش کیا GHQ میں. اس میں ایئر چیف بھی موجود تھے، نیول چیف بھی موجود تھے اس میں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ چیف آف ڈیفینس فورسز نے اس میں جو بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ پیغام دیا افغانستان کو اور افغان طالبان حکومت کو فطرت الخارج یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. اور یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد پھر ایک اور خبر جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ آپ کو دوں گا. اس کے بعد پہلے ذرا سن لیں کہ فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب نے یہاں پہ کیا کہا. سامنے تھی ایئر فورس تھی، نیوی تھی، اور بری فوج کے دستے تھے، اور چبوترے پہ آرمی چیف آصم منیر چیف آف ڈیفینس فورسز تھے، اور نیول چیف تھے، اور ایئر چیف تھے. اور اس میں انہوں نے پیغام دیا افغان طالبان حکومت کو فطرت الخارج قرار دیا، اور انہوں نے کہا یہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا پھر ان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، یہ فیصلہ کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی خود فریبی یا کمان کا شکار نہ رہیں، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. یہ بھارت کو انہوں نے جواب دیا، بھارت کو خبردار کیا کہ اگلی دفعہ جو جواب آئے گا وہ بڑا برق رفتار آئے گا، پچھلی طرح کا نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ GHQ میں یہ اجلاس ہوا ہے، جنرل ہیڈ کوارٹرز میں یہ جو ہوا ہے سلامی ہوئی ہے، تقریب ہوئی ہے. اور یہ تقریب چیف آف سٹاف جو تھا، سٹاف ہیڈ کوارٹر جہاں پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بیٹھتے تھے، وہاں پہ تقریب نہیں ہوئی. اور GHQ میں ہی دفتر بنایا گیا ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کا، اور GHQ میں ہی بیٹھیں گے، کیونکہ طاقت کا مرکز و محور اسے ہی سمجھا جاتا ہے. تو لہذا تینوں مسلح افواج کے افسران سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ نئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، اور کیونکہ چیف آف سٹاف جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے
डिफेंस फोर्सेस हेड क्वार्टर का नाम दिया गया है। डिफेंस फोर्सेस हेड क्वार्टर यानी कि DFH, डिफेंस फोर्सेस हेड क्वार्टर, वो GHQ के अंदर ही बनाया गया है नया हेड क्वार्टर। तो उन्होंने कहा बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं और फील्ड मार्शल ने कहा कि बढ़ते खतरात के सबब तीनों मुसल्लह अफवाज मुत्तहिद निज़ाम के साथ काम करें। बढ़ते बदलते खतरात के पेश नज़र मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों मुसल्लह अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। और उन्होंने ये कहा कि डिफेंस फोर्सेस हेड क्वार्टर का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक ज़रूरी कदम है। हर सर्विस, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हर सर्विस यानी कि फ़िज़ाइया, नेवल और बर्री, हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेंगे। यानी वो जो जम करने वाली बात थी वो नहीं, बल्कि फ़िज़ाइया का चीफ जो है वो एयर चीफ और बहरिया के चीफ नेवल चीफ होंगे। और दूसरा ये कि ऑपरेशनल तैयारियों में सब मामलात में वो इंडिपेंडेंट होंगे, खुद मुख्तार होंगे, ऑटोनॉमी होगी उनको, क्योंकि ये कन्फ्यूजन चल रही थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि डिफेंस फोर्सेस हेड क्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत करेगा। तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगे। अब यहाँ पे आगा आता है जी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिफेंस फोर्सेस हेड क्वार्टर जो है वो तकरीबन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाला ही रोल अदा करेगा। इस तकरीर के बाद, इस वजाहत के बाद ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है। उसकी वजह यह है कि अगर ये सब कुछ करना है तो उसके लिए अलग से लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कानून साजी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक वो कानून साजी नहीं हुई। फील्ड मार्शल ने भारत को खबरदार किया कि वो किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरकरफ्तार और शदीद होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को भी इलाकाई सालमियत पर आंच आने की इजाज़त नहीं देंगे। सब जान लें कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर जो है वो उसका दिफा है और पाकिस्तान की हिफाजत ईमान से सरशार जानबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया GHQ में और तीनों मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी गई। अब आते हैं असल खबर की तरफ। ये तो उनकी तकरीर होगी। जो कहा गया था कि बड़ी तकरीब होगी, उसका ख्याल था कि हो सकता है बाकायदा तौर पे उनको ये सारे के सारे एजाज़ात जो हैं वो ईवान सदर में कोई तकरीब रखी जाए। तो अभी तक ऐसा तो नहीं हो सका, नंबर 1। नंबर 2 जी, ये कि GHQ में कल जो तकरीब हुई, इस तकरीब में सियासी क़यादत को नहीं बुलाया गया। सियासी क़यादत, किसी भी किस्म की सियासी क़यादत को। और इसमें एक तो है सियासी क़यादत, दूसरा है जो हमारी हुकूमत है फॉर्म 47 की। फॉर्म 47 की हुकूमत में से किसी को भी नहीं बुलाया गया। जरदारी साहब को नहीं बुलाया गया जो सुप्रीम कमांडर हैं, प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया, जाली फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब नहीं थे। और वजीर दाखिला बाहर हैं, वो भी नहीं थे। वजीर खारजा नहीं थे। गवर्नर्स नहीं थे। तो किसी को भी नहीं बुलाया गया। और ये एक बहुत बड़ा वाज़े तौर पर लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जो मामलात ख़राब हुए हैं वो मामलात बदस्तूर ख़राब हैं। और अदरवाइज़ ये इतना बड़ा जो था, एक नया ओहदा तख्लीक किया गया था। 27th जो गैर आइनी तरमीम की गई, तरमीम करके ये सब कुछ किया गया और बहुत ज़्यादा मुखालफत और बहुत ज़्यादा इख्तलाफात के बावजूद ये सारा कुछ किया गया। तो उसके बाद होना तो यही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। और जो हमारे पास इत्तलात हैं वो भी कुछ ऐसी ही हैं कि जनाब गड़बड़ हो चुकी है और जो गम गुस्सा है वो हो चुका है। एक और वजह भी हुई उसके बाद, जब नोटिफिकेशन के दौरान जो नून लीग, जाती उमरा और वजारत इत्तलात और नशरियात के अंडर जो भारी भरकम सोशल मीडिया टीम थी इनकी, वहाँ पे भी इनको सपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि नोटिफिकेशन के क्राइसिस के दौरान नून लीग, जाती उमरा, सरकारी जो PTI, जो मुस्लिम लीग नवाज और वजारत इत्तलात के नीचे जो सोशल मीडिया बड़े बड़े सेल हैं, वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं उठी, बल्कि उल्टा ऐसे तमाम लोगों को फीड किया गया कि इस मौके पे आप
नून लीग को सपोर्ट करें, मियाँ साहब को सपोर्ट करें, जनरल आसिम मुनीर साहब को सपोर्ट मत करें। ये बाकायदा तौर पे किया गया, क्योंकि पीटीआई और इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट थे वो तो अपना काम कर ही रहे थे और वो अपनी राय दे रहे थे, लेकिन जो सबसे हैरत अंगेज बात है कि इस मामले को मुतनाज़ जाती उमरा और नून लीग के सोशल मीडिया टीम और बाकी लोगों ने भी बनाया और उसमें अपना हिस्सा डाला। किसी ने भी उस सिलसिले में जो तवक्को की जा रही थी वो काम नहीं किया गया। अब उससे बढ़कर आगे आते हैं जी, बाकी रही सही कसर। जन साहब ने कहा था कि जन साहब ने ये कहा था कि DGI एसपीआर ने कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फैसलाबाद में पोस्टर लग गए दीवारों पे और सियासी जलसों में पोस्टर, तस्वीरें बड़ी बड़ी कदावर और बैनर्स लग गए। और कल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान साहब की जो पार्टी है उनका कल फैसलाबाद में था, सूबे बनाने की तकरीब थी कि मज़ीद सूबे बनाए जाएं। तो उसमें जन आसिम मुनीर साहब के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उस पर उनके बड़े बड़े तस्वीर लगी हुई थी जन आसिम मुनीर साहब की। एक तरफ जन आसिम मुनीर साहब थे, एक तरफ अलीम खान साहब थे और सियासी जलसा हुआ और सियासी जलसे में ये सब कुछ हुआ और फैसलाबाद के अदरवाइज भी लगे हुए थे बड़े बड़े। तो ये सब कुछ वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहा है कि जनाब पता नहीं, अब अलीम खान साहब से पूछना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर साहब के जो तर्जुमान हैं वो तो कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मरीम औरंगज़ेब साहबा भी कहती हैं कि सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जब ज़मीनी इलेक्शन हुए तो ज़मीनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज़ के जो पोस्टर्स थे उम्मीदवारों के, उसमें भी आसिम मुनीर साहब की तस्वीरें नज़र आईं और अब ये सियासी जलसा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी का हुआ है, उसमें भी ये तस्वीरें नज़र आईं। तो आज ख़ुद ये एक बहुत बड़ी है जी साइन है, सिग्नल है, ख़बर है। तो ये सूरत हाल हुई है। उसके बाद अगली खबर है जी, वो है कि जुनैद सफ्दर साहब के हवाले से और उनकी शादी जो है जी होना तय पाई है। और रोहिल असगर साहब थे साबिक MNA और लास्ट इलेक्शन में वो हार गए थे और उनको नहीं मिल सका फॉर्म 47 लाहौर से। हालांकि बड़े बड़े लोगों को मिल गया, उनको भी मिल जाता तो कोई हर्ज नहीं थी, लेकिन उनको नहीं मिल सका